تو بہرحال اب قاضی صاحب جب تشریف لائے، قاضی فائز عیسیٰ، انہوں نے فل کورٹ کا اجلاس بلایا. انہوں نے جو مقدمات تھے ان کی سماعت جو ہے وہ سارے ججوں کے سامنے فل کورٹ بینچ کے سامنے شروع کی. انہوں نے جو اس کی لائیو جو ہے وہ کوریج شروع کی، اس کا کہا بالکل. اور آپ براہ راست دیکھ سکتے تھے سپریم کورٹ کی کاروائی، اور یہ پہلی دفعہ ہوا. تو اس لحاظ سے انہوں نے ایک شفافیت جو ہے اس کو فروغ دیا. اب کس مقدمے میں انہوں نے کیا فیصلہ کیا اس سے قطع نظر، یہ تو ایک اختلاف کی بات ہوتی ہے. کسی مقدمے پہ سے کسی فیصلے سے آپ کو اختلاف ہو سکتا ہے، کسی سے اتفاق ہو سکتا ہے. لیکن قاضی فائز عیسیٰ اپنے رویے کے اعتبار سے ایک تو بڑے وہ غریب پرور، منکسر المزاج، پروٹوکول سے بے نیاز اور ایک عام آدمی کی طرح زندگی گزارنے والے شخص تھے. یعنی آپ ڈبل روٹی خریدنے کے لیے بھی آپ خود جا رہے ہیں بازار میں، اپنے گھر سے چلتے ہیں پیدل، ڈونٹس خریدنے خود جا رہے اور ہیں، پیدل جو ہے وہ سپریم کورٹ جاتے ہیں، اور کوئی ہٹو بچو نہیں ہے، کوئی سیکورٹی کا غلغلہ نہیں ہے، اور پھر یہ ہے کہ کوئی نئی گاڑیاں خریدنے کا شوق نہیں ہے. تو انہوں نے تو جو جج حضرات تھے ان کے سامنے، یعنی ان کو ایک جج جو سپریم کورٹ میں مقرر ہوتا اس کو ایک نئی گاڑی دی جاتی ہے اور ایک پرانی گاڑی استعمال کرتا. صحیح. پرانی گاڑی جو ہے وہ 3 یا 4 سال پرانی ہوتی ہے. تو اب انہوں نے نئی گاڑیاں خریدنے سے انکار کر دیا. تو بہت کچھ انہوں نے یعنی ایک ایک پیسہ جو ہے اس کا سوچ سمجھ کے خرچ کیا جائے اس پہ زور دیتے رہے. اور پھر جو پارلیمنٹ کی عزت ہے، لوگوں کو بتایا کہ پارلیمنٹ کی عزت کی جانی چاہیے، پارلیمنٹ کے منظور شدہ قوانین جو ہیں ان پر بڑا غور و خوض کرنا چاہیے. صحیح. یہ نہیں کہ ان کو آپ پھونک مار کے اڑا دیں. اور ہمارے جسٹس عمر عطا بندیال نے تو جو وہ پروسیجر ایکٹ آیا تھا اس کو انہوں نے نافذ ہونے سے پہلے معطل کر دیا تھا. جی ہاں. تو قاضی صاحب نے دستخط اپنے نہیں ہوئے تھے اختیارات بھی کم کیے، چیف جسٹس کے اختیارات 3 رکنی بینچ کے سپرد ہو گئے، اور شفافیت بھی لے کے آئے. اور پھر یہ اپنے رویے سے بھی ایک عام شخص کی طرح وہ پیش آتے رہے اور بیہیو کرتے رہے. تو اس لیے ان کو میں تو سمجھتا ہوں کہ ان کو سلام پیش کیا جانا چاہیے. اور اب کئی ہمارے دوست کر بھئی جسٹس منیر سے ان کا موازنہ کر رہے ہیں. جسٹس منیر سے ان کے کیا موازنہ؟ جسٹس منیر نے تو عدلیہ کی بے توقیر، پارلیمنٹ کی بے توقیری کی. جب گورنر جنرل غلام محمد نے ہماری پارلیمنٹ کو انہوں نے تحلیل کر دیا، جس کا ان کو کوئی اختیار حاصل نہیں تھا، کوئی حق حاصل نہیں تھا، کوئی لکھا ہوا نہیں تھا دستور میں. صحیح. اور انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم تو یہ سن ہی نہیں سکتے، کیونکہ ہم عدالت کو جو اختیار دیا تھا ریٹ جاری کرنے کا دستور ساز اسمبلی نے پاکستان قائم ہونے کے بعد، انہوں نے کہا اس پہ گورنر کے دستخط نہیں تھے، گورنر جنرل کے. اچھا. اس لیے یہ ویلڈ قانون نہیں ہے. حالانکہ مجلس دستور ساز جو ہے وہ ساورن ہوتی ہے، اس کے کسی پاس کردہ قانون پر کوئی گورنر جنرل ہے اس کی توثیق کی ضرورت نہیں ہوتی. گورنر جنرل کون ہوتا ہے؟ وہ تو تاج برطانیہ کا ایک نمائندہ ہوتا ہے. صحیح. اور انہوں نے پارلیمنٹ کی بے توقیری کی، فرد واحد کی تابع داری کی، اور قاضی صاحب نے پارلیمنٹ جو ہے اس کا احترام کیا، پارلیمنٹ کی اختیارات جو ہیں ان کا احترام کیا، اپنے اختیارات بھی بانٹے اپنے. تو ان کو جسٹس منیر سے تو کوئی موازنہ نہیں ہے ان کا بالکل. یعنی ایک مشرق ہے، ایک مغرب ہے، ایک رات ہے، ایک دن ہے. مگر سوچے سمجھے بغیر، کیونکہ ہم یہ الفاظ استعمال کرتے ہیں، موٹے موٹے الفاظ ہیں. انہوں نے کہا نا، جیسے انہوں نے کہا کہ اپنا جاٹ رے جاٹ تیرے سر پہ کھاٹ. صحیح. تیلی تھا، اس نے کہا تیرے تیلی تیرے سر پہ کولو. انہوں نے کہا بات بنی نہیں ہے، کافیہ ملا نہیں ہے. انہوں نے کہا نہ ملے مگر سر تو ٹوٹے گا نا جب کولو لادا جائے گا. وزن کیسے اٹھائے گا؟ بغیر سوچے سمجھے جو ایسی تبصرے ہو رہے ہیں، اور بڑی ایسے لوگ ہیں جو بالکل میں سمجھتا ہوں کہ ایک فلانے مکتب ہیں، ایک دودھ کے دانت ان کے گرے نہیں ہیں، اور وہ یہ بات اور وہ ججوں کا ذکر ایسے کرتے ہیں جیسے
بچوں کا ذکر کرتے ہیں توہین ہمیں اس طریقے سے، تو یہ کوئی آزادی اظہار تھوڑی ہے. آپ تمیز کے ساتھ ایک آداب کے ساتھ اخلاق کے ساتھ اپنی بات کریں. تمہارا قاضی صاحب جو ہیں وہ رخصت ہوئے، اب یحییٰ آفریدی صاحب آ گئے، تو کچھ لوگ کو جو الجھنیں پیدا ہوئی تھی انہوں نے آتے ہی رفع کر دی.